اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام میل اینڈ فیمیل پارٹیسپینٹ ترجمۃ القرآن کورس۔ آج الحمدللہ ہم پارہ نمبر 28 کا رکوع نمبر 1 آپ کو بھیج رہے ہیں۔ ہم اپنا نصف پارہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، نصف پارے کا لفظی ترجمہ آپ کو بھیج چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مکمل طور پر سے استفادہ حاصل کیا ہوگا، اچھی طرح سے اس کو یاد کیا ہوگا اور اسے سمجھا ہوگا۔ قرآن کی برکتیں آپ کی زندگیوں میں شامل ہو رہی ہوں گی اور قرآن آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں لا رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ اسی طرح سے استقامت نصیب کرے، آپ لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی آپ کے توسط سے اس کام میں مزید محنت کرنے اور اس میں مزید آسانیاں پیدا کرنے اور آپ لوگوں کو مزید آسان سے آسان تر بنا کر قرآن آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اسی طرح سے عطا کرتا رہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے آسان سے آسان طریقے نکالیں اور آپ اس ترجمۃ القرآن کورس سے بے پناہ فوائد حاصل کر سکیں، قرآن کو اچھے سے سمجھ سکیں اور قرآن کے ذریعے اپنی فیملی، اپنے آپ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں لا سکیں اور آگے چل کر اس قرآن کو مزید پھیلانے والے لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ آج ماشاءاللہ سے ہم آپ کو پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 1 اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 تا 6 کا لفظی ترجمہ بھیج رہے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس سے بھی استفادہ حاصل کریں گے اور اسے سمجھیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق سمع سن لیا اللہ نے قول بات کو التی اس عورت کی تجادل جھگڑا کرتی ہے کا آپ سے مباحثہ کرتی ہے۔ تجادل جادل یجادل مجادلہ کرتی ہے، بحث کرتی ہے۔ اس خاتون کا نام حضرت خولہ ہے جو بحث کرتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خولہ بنت ثعلبہ، فی میں کے بارے میں، زوج خاوند ہاں اپنے خاوند کے بارے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے۔ واہ اور تشتکی شکایت کرتی ہے، اشتکا یشتکی تشتکی شکایت کرتی ہے، اللہ اللہ سے، واہ اور اللہ یسمع سنتا ہے، سامع یسمع سنتا ہے، تحاورہ مکالمہ محاورہ گفتگو، حاورہ یحاور محاورتن، جادل یجادل مجادلتن مجادلہ محاورہ گفتگو، یہ حاورہ یحاور محاورہ، یہ محاورہ اردو کا ورڈ ہے۔ کما تم دونوں کا، اللہ سن رہا ہے ان دونوں کی گفتگو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے اور کیا شکایت کر رہی ہے اور کیا کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ یہ صورت بھی خواتین ایک خاتون سے شروع ہوتی ہے۔ الذین وہ سارے لوگ جو یظاہرون زہار کرتے ہیں، زہار یہ زہار ایک فقہ کی ٹرم ہے، ایک عمل کا نام ہے زہار کرنا۔ ظاہر یہ نہیں ہے، زہار زوئے ہے الہار ہے ساکن زہار کرتی ہے کرتا ہے۔ من سے کم تم میں سے، من سے نسائہم نساء عورتیں بیویاں، ہم اپنی بیویوں سے وہ زہار کرتا ہے۔ اب یہ زہار کیا ہے؟ زہار یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔
انت علیہ کا ظہر امی، انت علیہ کا ظہر امی، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ عربی میں یہ کہتے ہیں، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ کہہ دے، اس زمانے میں طلاق ہو جاتی تھی، تو اس میں بیوی کا کیا قصور تھا؟ تو اس قانون کو پھر اللہ پاک نے بدلا ہے۔ حضرت خولہ بنت سالبہ، وہ بھی بوڑھی خاتون تھی 70-80 سال کی، اس کے ساتھ ان کے خامند نے بھی اسی طرح کر دیا۔ اس کا شان نزول اور سینیریو ہے۔ ماں نہیں، ان وہ ساریاں امہات مائیں ہم ان کی، ان کے کہنے سے وہ ماں تو نہیں بنتی، ان نہیں امہات مائیں ہم ان کی، اللہ مگر اللہ وہ ساریاں ولدنا جنہوں نے ولادت کی ہے، ہم ان کی مائیں تو ان کی صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کی ولادت کی ہے، بیوی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ واہ اور انا بے شک ہم وہ سارے، لام ضرور یقولون کہتے ہیں، منکرن منکر بات، غلط بات، نامعقول بات، من سے قول بات سے، واہ اور زورا جھوٹی بات، زور میں نہیں جھوٹ، وہ جھوٹی بات کہتے ہیں اور غلط بات کہہ رہے ہیں۔ واہ اور انا بے شک اللہ اللہ لا عفو عفو کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، غفور مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ واہ اور الذین وہ سارے لوگ یظاہرون زہار کرتے ہیں، من سے نسائہم اپنی عورتوں سے، ثم پھر یعودون وہ لوٹنا چاہتے ہیں، آدھا یعود مڑنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اپنی بیویوں سے مڑنا چاہتے ہیں، طلاق تو ہو گئی ہے، ہو جانی ہے، شریعت نے راہ دی ہے۔ پھر اگر وہ نہیں مڑنا چاہتے تو پھر کیا ہوگا؟ ثم یعودون وہ ہو جائے گی ایک مدت کے بعد، ثم پھر یعودون اگر وہ لوٹنا چاہیں، لے سے یا کے لیے، ما جو کالو انہوں نے بات کہی ہے، وہ جو منہ سے بات انہوں نے کہی ہے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح، اگر وہ اسے واپس مڑنا چاہیں، ان پر جرمانہ کفارہ لگایا، سزا لگائی، انہوں نے کہا کہ یہ سزا دے دو، پوری کفارہ دے دو اس کا، اور پھر واپس آ جاؤ، تمہارے لیے رستہ کھول دیا گیا۔ یہ اللہ پاک نے اس سید خولہ بنت سالبہ کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت اور اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ جو کیا، اس کے بعد اللہ پاک نے یہ راہ کھولی، ورنہ یہ پہلے راہ نہیں تھی۔ اور الذین وہ لوگ یظاہرون زہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ثم یعودون پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں، لما اس سے جو قالو انہوں نے کہی، فاپس تحریر آزاد کریں، تحریر یحرر یحرر تحریر آزاد کرنا، حرر یحرر تحریر آزاد کرنا ہے، راکبتن ایک گردن، ایک غلام آزاد کرو، پہلی سزا یہ، پہلا کفارہ یہ، من قبل اس سے پہلے، ان کے یتماسا وہ ایک دوسرے کو مس کریں، ہاتھ لگائیں، قبل از مس غلام آزاد کرنا، یہ پہلا کفارہ ہے۔ ذالکم یہی اسی بات کی، تو ازونا تمہیں واز کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، بھی ساتھ صاحب کے ساتھ کلام اللہ کے، تو ازونا واز کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے۔ واہ اور اللہ بے ساتھ ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ فاپس من جو لم نہ یجد پائے، فاپس من جو لم نہ یجد پائے، فاپس سیام و روزے رکھے، شہرین 2 مہینوں کے، متتابعین لگاتار، متتابع من سے قبل پہلے، ان کے یتماسا قبل از مس 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے قبل از مس، یہ دوسرا کفارہ ہے۔
فا پس من جو لم نہ یستتے استطاعت رکھے، فا پس اطعامو طعام کھلائے، کھانا کھلائے، 60 مسکینہ مسکینوں کو، یہ آخری کفارہ ہے۔ پھر اگر وہ بھی نہ پائے، 2 مہینوں کے روزے بھی نہ رکھ سکے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک یہ لے اس لیے ہے کہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، اور رسول ہی اس کے رسول پر، اور تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، للکافرین کافروں کے لیے عذاب علیم علیم المناک، عذاب علیم صرف موصوف ہے مرکب توصیفی، ان بے شک الذین وہ سارے لوگ یخادون مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، کبتو ذلیل کیے جائیں گے، کما جیسا کہ کبتا ذلیل کیے گئے، کبتا پیسے ویسے الٹا اعراب ہے، ذلیل کیے جائیں گے، الذین ان سارے لوگوں کو جو من سے قبل ہم ان سے پہلے تھے، اور قد تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا، آیات ایتیں، بینات واضح، واو للکافرین کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کن، یوم جس دن یبعثو مبعوث کرے گا ہم انہیں اللہ بعث یبعثو بعثت سے آیا جمیعاً سب کو، فا پھر یو نبے یہ میں نہیں وہ نبے ہو آگاہ کرے گا متنبع کرے گا ہم انہیں بے ساتھ ما جو عملو انہوں نے عمل کیے، اخسا شمار کر رکھا ہے، ہو اسے اللہ نے، اور نسو ان ساروں نے بھلا دیا ہے، ہو اس کو وہ اپنے اعمالوں کو انہوں نے بھلا دیا ہے کہ اللہ انہیں محفوظ کر رہا ہے، اللہ گر رہا ہے اور ان ساروں نے بھلا دیا اسے، اور اللہ علا پر کل تمام شیئن چیزوں پر شہید گواہ ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا قرآن کا سفر 28ویں سپارے کی تکمیل کے بعد پہلے سپارے سے پھر انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، یعنی پھر آغاز سے کریں گے، دوسرا پہلے پڑھیں گے، پھر پہلا پڑھیں گے، پھر تیسرا، پھر انشاءاللہ 30 تک 11 مہینوں کے اندر انشاءاللہ پورا قرآن مکمل کر کے 12ویں مہینے میں انشاءاللہ قرآن مجید کا دور کریں گے، ڈیلی ایک سپارہ پڑھا کریں گے اور پڑھیں گے بھی سادے قرآن سے انشاءاللہ۔ ہمارا جو ہدف ہے وہ ہدف یہ ہے کہ ہم سادے قرآن سے آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا فن سکھا دیں، ہم فن سکھا رہے ہیں، فن، اور ہمارے فن کے 4 مین نقطے جو ہیں، کاٹ کاٹ کے پڑھنا، اردو فہم تلاش کرنا، عربی کو اردو میں استعمال کرنا، اور ریویژن سے فائدہ اٹھانا، پچھلے سبق سے فائدہ اٹھانا، تکرار سے فائدہ اٹھانا، اور ہمارے مین مقاصد جو ہیں کہ ہم امت مسلمہ کی یہ جو حالات بگڑ چکے ہیں، تباہی آ چکی ہے، اس میں پھر بذریعہ قرآن ہم امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیں۔ السلام علیکم۔